بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العالمین۔ خدا ہی کے لیے جو بھی آسمانوں یا زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں پوشیدہ ہے یا تم چھپا کر رکھو، اور خدا اس کا حساب محاسبہ فرمائے گا، حساب کرنے والا وہی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور خدا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام حمد و ستائش تمجید اس حقیقی ذوالجلال خدائے بزرگ برتر، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام حاکموں کا حاکم، تمام عادلوں کا عادل، تمام چیز کا صناعی، وہی ذوالجلال کے لیے ہے۔ اور رب العالمین کا منشا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے، اور توبہ کرنے والا ہر زمانے کے مطابق وہ چاہتا ہے کہ توبہ کرے انسان، اور پھر ہدایت پا کر غسل طہارت حاصل کرے، ایمان لا کر کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری، یعنی اعمال صالحہ بجا لائے، تاکہ ابدی زندگی میں وہ وارث بن کر داخل ہو سکے۔ آمین۔ آج ہم حضرت روت، پورے کلام مقدس میں 66 کتابوں میں سے 2 کتاب ایسی جو 2 خاتون پر مشتمل ہے۔ قرآن شریف میں تو صرف ایک سورہ جناب مریم کے لیے ہے، ہم آگے چل کر جناب مریم پہ گفتگو کریں گے، لیکن دیکھیں یہ جو خاتون جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ غیر قوم سے تھیں، یعنی بت پرست قوم سے تھیں، اور ان کا نام روت تھا، اور یہی وہ خاتون ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی پردادی بنی۔ یہ کتاب یعنی روت کی جو کتاب ہے وہ 4 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں کل 85 آیات ہیں۔ ہم پہلے اس کا تھوڑا سا خاکہ پیش کر دیں آپ کی خدمت میں، کہ خاکہ یہ ہے کہ قبیلہ یہودا، اور یہودا کے معنی ستائش کرنے والا یا ستائش، جس کی ستائش کی جائے۔ بیت لحم کے 2 معنی ہیں۔ اس وقت جس زمانے میں یہ بیت لحم بنایا گیا تھا اس کے معنی تھے روٹی کا گھر، لیکن یہی جب عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا، مترجم کیا گیا، ترجمہ میں لایا گیا، لحم کے معنی گوشت رکھا گیا، اور وہاں بیت لحم کے معنی گوشت کا گھر۔ اور یہ جو قبیلہ تھا یہودا کا قبیلہ تھا، اور وہ جو فرد تھا جس کا نام علی ملک تھا۔ علی ملک کا نام، اس کا معنی ہے میرا خدا بادشاہ ہے، اور اس کی بیوی تھی، اس کا نام ہے نعمی۔ نعمی کے معنی خوشگوار۔ اس کے 2 بیٹے تھے اس کے۔ پہلا بیٹا کا نام ہے محلون، جس کے معنی بیمار۔ دوسرا بیٹا ہے کلون، جس کا سو جانا۔ جب یہ مواب کے علاقے میں سکون اختیار کرتے ہیں، بیت لحم سے پھر ان کی وائف بیت لحم سے واپس آتی ہیں۔ روت جو خاتون ہے وہ بوئز کے کھیت میں کام کرتی ہیں۔ روت کا چھڑانے والا رشتہ دار بوئز، اور بوئز عبید تک، اور عبید سے حضرت داؤد السلام۔ یہ ہم نے اس کا خاکہ پیش کیا، لیکن عزیزان گرامی قدر اس کو تھوڑا سا سمجھے کہ ادبی شاہپاروں میں اس کتاب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس کتاب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم تعصب کے چادر اور اینک اتار کر کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ کتاب قیامت تک آنے والی بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹوں کے لیے بھی بہت زبردست اصلاح ہے اس کے اندر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے شروع میں ایک یہودی خاندان، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہودا کے قبیلے میں بیت لحم میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ یہودا کے معنی ستائش، جیسا ہم نے آپ سے کہا، اور بیت لحم میں روٹی کا گھر۔ جب یہاں کال پڑ گیا تو یہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر بحر مردار کے جنوب میں مشرق میں موآب کی سرزمین پر وہاں سکون اختیار کی۔ اور علی ملک، جس کا ترجمہ ہے میرا خدا بادشاہ ہے۔ دیکھیں ترجمہ صحیح ہے کہ میرا خدا بادشاہ ہے، لیکن اس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا۔
یہاں قحط کیوں پڑا، کال کیوں پڑا؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ جو لوگ تھے، قاضی جو تھے، وہ انصاف صحیح نہیں کر پا رہے تھے۔ ہر شخص سمجھتا تھا کہ میں اپنی جگہ درست ہوں، جبکہ سب حکم خدا کی خلاف ورزی کر رہے تھے، پامالی ہو رہی تھی حکم خدا کی۔ تو یہ میاں بیوی یعنی علی ملک اور نومی یہاں سے کوچ کر جاتے اپنے بیٹے ملحون اور کلون کو لے کر کے۔ عزیزان گرامی قدر، علی ملک کے کسی بھی صورت میں موعودہ ملک کو چھوڑ کر کے موآب کی سکنت اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی جانی نہیں چاہیے تھی اسے۔ کاش وہ اگر استثنا کی وہ کتاب کا اس کے پاس علم ہوتا تھا ضرور کہ وہ اپنے خاندان کیا بہتر نہ ہوتا کہ دریا یردن کے مشرق میں اپنے یہودی بھائیوں کے ساتھ سکون اختیار کرتا۔ وہ اپنے خاندان کو زندہ یعنی زندوں کے مالک کون؟ پروردگار سے موت اور بنجر پن کے سرزمین پہ لے گیا۔ موت اور بنجر پن یعنی اس کی اولاد بھی ختم ہو گئی، وہ خود بھی ختم ہو گیا، زمین بنجر ہو گئی۔ یہاں یہ مراد ہے کہنے کا۔ علی ملک کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے موآبیوں کی لڑکیوں سے شادی کر لی۔ بڑے والے نے یعنی ملحون نے روت سے اور کلہون نے حرفہ سے شادی کی، عرفہ سے۔ اور یہ موآبیوں کی خصوصی طور پر یہاں ذکر نہیں کیا گیا تھا اس کتاب میں، لیکن جب ہم آگے چلیں گے، آگے جائیں گے، پھر بتائیں گے ہاں کیا ہے یہ۔ لیکن یہاں حوالہ ایسا ہے کہ شریعت کے تحت رہتے ہوئے آپ کو غور قوموں میں شادی نہیں کرنی ہے۔ یہودی کا خاص طور پر یہ بات بتائی گئی، لیکن جب یہودی اپنے اس چیز سے انحراف کیے تو انہوں نے کیا کہ شریعت میں اس امر پہ وضاحت کی گئی تھی کہ موآبی کو 10ویں پشت تک شادی نہیں کر سکتے، اور 10ویں پشت کے بعد جناب روت کا مقام آتا ہے، یہ آتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم آتے ہیں اس روت کی کتاب کی جانب جس کا ہم حوالہ دے رہے تھے۔ روت کی مختصر سی کتاب جس کی عموماً قضات کی بالکل الٹ تفسیر ہوتی ہے، یعنی صرف اس میں 85 آیت پر مشتمل ہے جیسا ہم نے آپ سے عرض کہا، لیکن اس میں ایک گلاب، پورے باغیچے میں ایک گلاب کا پودا ہے، اور اس گلاب میں ایک ہی پھول کھلا ہے، اور پھولوں کی مہک باغ کے پراسرار دوستی سے معمور اور معطر کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے چونکہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ خدا صرف مردوں کو چنتا ہے، نہیں، خدا خواتین کو بھی چنتا ہے۔ اور اس دور حاضر میں مسافر آج بھی اسرائیل اور موآب سے سنسان اور کھنڈرات میں یردن کے اس طرف سے اس پار دیکھ سکتے ہیں، اس طرف سے اس پار دیکھ سکتے ہیں، اس مختصر سے بیان کے جس قدر کے نگاہ سے آپ دیکھیں گے یا دیکھا جائے کم ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق اس تصور سے جس کا بیان کیا جا رہا ہے بالکل معموری ہے، خواہ یہ تاریخ کی قدر منزلت ہو، اسے امتیازی طور پر حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی پاکیزگی، اس کی دلکش حیت جو اس کے تحت میں ترتیب دی گئی ہے۔ تو یہ مسلمہ ہے کہ روت اپنے نام سے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ روت کے معنی دوستی۔ اب ہم ایک روت کا مختصر ایک تعارف کرواتے چلیں کہ روت کے معنی ہے دوستی، محبت کی وہ کہانی، حقیقت کی وہ کہانی، الفت کی وہ کہانی، عشق سے معمور وہ کہانی، روح کے معموری سے وہ کہانی ہے جو قاضی کے دور، مشکل دور میں رہائی کے لیے کہانی بنائی گئی، رہائی کے لیے کہانی ہے۔ یہ موآبی عورت کی کہانی جس نے اپنا دیا ایک غیر قوم کو تاکہ خدا کے لوگ بلندیوں ہوں، بلند سے بلند تر ہوں، اس کی وفاداری اس کی قوم کی وفاداری ہے۔ عزیزان گرامی، خدا نے اسے اجر دیا، اسے نیا شوہر دے کر کے، اسے بیٹا دے کر داؤد کی نسل میں اسے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ دیکھیں خدا کس سے کام لیتا ہے، وہ کہتا تو اگر وفادار رہے آخر تک تو ہم تجھے زندگی کا تاج دیں گے، اسے تاج دیا۔ اور عزیزان گرامی، اگرچہ قاضیوں کا دور خدا کی مخالفت سے بھرا پڑا ہے، چونکہ ہم نے بہت کم خدا کی کتاب پیش کی آپ کی خدمت میں، بد اخلاقی سے، لیکن وہاں ایسے بھی تھے جو خدا سے محبت کرنے والے لوگ تھے، خدا کے فرما بردار تھے، اور روت کی خوبیاں ان حالات کے بالکل مطابق رکھتی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کتاب لکھنے والا کون ہے، یعنی کتاب بتاتی ہے، یہ کتاب کے لکھنے میں حضرت سیموئیل علیہ السلام ہے، اور یعنی یہودی روایت کے لکھنے والے جو ہیں وہ حضرت سیموئیل علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اس کتاب کا نام یعنی روت کیوں رکھا گیا؟ روت سے اس کے بہت گہرا تعلق اس کتاب کا ہے، چونکہ اس خاتون کا پر ہے جو کینانی عورت تھی، اور اس مطلب ہے دوستی۔ اور کب لکھی گئی اس کتاب کو؟ یہ 1011 قبل مسیح سے 970 قبل مسیح میں لکھی گئی تھی،
یعنی حضرت سلمان نے اس کتاب کے نسب نامہ نہیں دیا، کیوں کہ سلمان سے پہلے کی بات ہے، داؤد سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ حضرت داؤد السلام کی پردادی ہیں۔ اگرچہ تاریخ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے قضات کے بعد لکھی گئی، مقصد کیا لکھنے کا؟ ہر کتاب کا مقصد ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ نسب نامہ خاندانی تاریخ اس کتاب میں خاص مقصد نمان ریکارڈ دیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ کتاب داؤد کے نسب نامے کو بتاتی ہے، جن کے نسل میں حضرت مسیح آئیں گے، یعنی جناب مریم اس علیہ السلام، اس کے بعد جناب مسیح آئیں گے۔ اور اس کتاب میں دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدا کے بارے میں بتاتی ہے، کہ خدا کی خصوصیت کے بعد ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتاب کیا ظاہر کہ خدا بلند و بالا ہے، ہمیں اپنے سے ہر چیز سے رب العالمین کو بلند و بالا رکھنا ہوگا، تو وہ ہمیں وہ فضل کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ سب کو نجات دینے کے دعویٰ کرتا ہے خدا۔ عزیزان گرامی، اس کتاب کا مرکزی خیال دو ہے، ایک ہے رہائی، دوسری مہربانی۔ اور رہائی عبرانی زبان میں گاڈ کو کہتے ہیں، یہ 13 دفعہ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے وہ بچاتا ہے، جو بچانے اور مدد کرنے کو آتا ہے۔ عزیزان گرامی، روت نے خدا کے نجات کے منصوبے کو ظاہر کیا۔ آج بھی ہم اگر خدا کے منصوبے کو سمجھنا چاہیں کہ خدا نجات دیتا ہے، کیونکہ یہودی غیر قوموں سے کی طرف سے آئی ہے، یعنی یہودیوں کے اندر غیر قوموں سے آئی ہیں، اور یہاں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کتاب میں ایک اور چیز ہے کہ روت اور بوئز کی وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ بوئز میں نے اس کا دوسرا شوہر، ہم بعد میں آگے چلیں گے۔ اس روت کی کتاب میں 85 آیت ہے اور کل 23 مقام پر خدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خدا مکمل طور پر شامل حال رہتا ہے ہمیشہ، اور روت کی کتاب مواب کی سرزمین سے شروع ہوتی ہے، بحر قلزم کے مشرقی علاقے سے، اور پھر یہاں تک کہ علی ملک کے خاندان جو قحط زدہ سے بچنے کے لیے یہودا کو گیا تھا۔ اس کے بعد روت کی کتاب بتاتی کہ عورت بھی نجات کی وارث ہے، یعنی صرف مرد نجات نہیں دیتا بلکہ بتاتی کہ عورت بھی نجات دلاتی ہے۔ اور روت کی کتاب کی ایک بہت فہرست ہے کہ روت محبت کو ظاہر کرتا ہے، روت کا فیصلہ نومی کے ساتھ تھا وغیرہ، ہم جب آگے اور چلیں گے۔ اب ہم آپ سے خدمت میں وہ بات پیش کر دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، ان کی پردادی روت ایک غیر قوم سے تھیں، یعنی یہوہ قبیلے سے جب بیت لحم کے میاں بیوی علی ملک اور نومی قحط کی وجہ سے اپنے دونوں بیٹے کو محلون اور کلون کو کے ساتھ مواب کے علاقے میں چلے آئے، تو وہاں دونوں بیٹوں نے جیسا ہم نے کہا کہ موابی سے شادی کی تھی۔ 10 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے علی ملک کا، تو ان دونوں نے کیا ہوا وہاں پہ، جب اس کے دونوں بیٹے بھی مر جاتے ہیں علی ملک کے، ملعون اور کلون، تب نومی نے اپنے دیش واپس آنا چاہا۔ اس کی بڑی بہو اپنے موابی لوگوں میں واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ وقت تھا کہ جب اسے کہتی ہے کہ اچھا، یہاں ایک چیز آپ غور کریں گے کہ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو اسی خاندان میں وہ عورت ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہتی ہے، اور اس گھر کا کوئی ایسا اس کا دیور ہو یا جیٹھ ہو، اسے شادی کر کے اگر اس کا پہلا کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کا پہلا جو بچہ ہوگا اس کے شوہر کے نام سے منسوب ہوگا۔ یہاں وہ نہیں ہوا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی قدر کہ ساس بہو کا ایک بہت چپکلش رشتہ ہے، ہمیشہ سے جھگڑا چلا تھا، زمانہ قدیم سے ایک معمہ بنا ہوا ہے ساس اور بہو کا۔ لیکن کتاب مقدس اس کتاب میں ایک بے دین عورت، غیر قوم، بت پرست عورت نے اپنے ساس سے کس طرح محبت کرتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والی عورت روت کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس محبت کے باعث سب کچھ چھوڑ دیا اور مستقبل میں سب کچھ یعنی کہ پرواہ نہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ جو کچھ میری ساس ہے وہی سب کچھ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ واقعی اس نے اپنے ساس کا بہت ساتھ دیا۔ ہم آگے چلتے ہیں ایک اور سوال کی جانب، جو آج کا دوسرا سوال ہے کہ وہ 3 بیوہ ہیں، کیا رویہ تھا 3 بیوہ؟ اب 3 بیوہ پورے تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو یہی خاتون نظر آتی ہیں، ان کے 2 بیٹے کی بیویاں، یعنی بہو ان کی اور ایک روت، یہ تینوں اب بیوہ ہو گئیں۔ جب نومی کو پتہ چلا کہ یہودا کے میں خوراک کی کثرت ہے، یعنی اس کو پتہ چلا کہ جہاں سے میں آیا ہوں بیت لحم، وہاں پہ خوراک میں کثرت، کیونکہ اس نے
واپس جانے کا ارادہ کر لیا. اب وہاں بارش ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے اپنے دونوں بہوؤں سے کے ساتھ جب چل پڑی، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا کہ وہ اپنے گھر کو چلی جائیں، دونوں بہو سے کہا کہ دیکھو اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دوسری شادی کر لوں، بیٹا ہوگا پھر کہیں تم مجھ سے شادی کرو، اس سے وہ نسل چلے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد میں چلی جاؤ، اپنے خاندان میں چلی جاؤ، وہاں اپنے کسی سے شادی کر لینا تاکہ تمہارا گھر آباد ہو جائے، تم اپنی زندگی اس طرح ضائع نہ کرو. یہ سمجھایا کیونکہ اس کے بعد اب وہ عرفہ نے اپنی ساس کو چوما اور واپس چلی گئی بہترین زندگی گزارنے کے لیے. یعنی 3 بیواؤں کا رویہ جو تھا وہ عجب. دیکھیں کہ نومی ایک دکھی بیوہ تھی، وہ الہی سزا سے اپنے خاوند اور خاندان کے زمینی خوشیوں سے محروم ہو گئی تھی. زمین تو تھی لیکن اس کے پاس زمین نہیں. زمین کیا؟ اولاد، جس سے اور بھی فصل ہوتی، اور بھی اولاد چلتی، لیکن اب وہ بھی نہیں رہی. تو عرفہ نے بڑی سنجیدگی سے اپنے ساس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور آسان اور پرسکون راستہ اختیار کیا. لیکن جو دوسری بہو تھی یعنی روت، اپنی ساس کی دل شکنی کی باتوں سے باوجود اس سے لپٹی رہی. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ساس جو ہے ہمیشہ بہوؤں سے بڑی دل شکنی کی باتیں کرتی رہے، لیکن اس کے باوجود روت اس کے ساتھ چمٹی رہی، لپٹی رہی. جب روت نے نومی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تو جانتی تھی کہ یہ آسان نہ ہوگا، بہت مشکل مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے آنے والے وقت میں ایام میں سخت محنت اور غربت کا سامنا کرنا ہوگا. وہ دور ہوگا کیونکہ گھر میں کوئی کمانے والا مرد ہے ہی نہیں، خوراک کی قلت ہوگی. علاوہ ازیں کہ عزیزوں کے گھروں میں جدائی ہو گئی، وہ جا بھی نہیں سکتی. تو روت کسی بھی صورت میں نومی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ ایک غیر قومت کی حیثیت سے اس نے اپنے خوبصورت بیان کو جاری کیا، ایک مکمل درس دیا یہاں پہ. اور وہ نومی کو ایک مکمل وعدہ کر رہی ہے، اور اس نے نومی کو کہ منزل جو تھی کہاں، جو واپسی کی جائے سکونت تھی، ان لوگوں کو اس کے خدا کے ساتھ یہاں تک کہ تدفین کا انتخاب کیا. وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے ساس نومی کے کہنے پر یہودی دستور کے مطابق کیا نوکرانی بن گئی، اور اس نے یہ کہا کہ اب تو جہاں رہے گی تیرے ساتھ میں رہوں گی. جو تیرا خدا وہ میرا خدا، جو تیرا خاندان وہ میرا خاندان، جہاں تو مرے گی میں مروں گی، یعنی جہاں تیرا قبر ہوگا میرا بھی وہیں قبر ہوگا. لہذا اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر کے وہ اس ایمان کی طرف چلی آئی، ایک وحدہ لا شریک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی. تو اس جائے سکونت ان لوگوں کو اس کے خدا اور یہاں تک کہ اس کے تدفین کو بھی انتخاب کر لیا. جب روت اور نومی بیت لحم میں واپس آتی ہیں، اب مسئلہ یہی تھا کہ یہاں کمائے کون، کس طرح کمایا جائے، کیا چیز کمائی جائے. چونکہ وہ ضعیف تھی، یہ جوان تھی. کون؟ نومی جو تھی وہ ضعیف تھی، اور روت جو تھی جوان تھی. جب پہنچی تو جو کاٹنے کا موسم تھا اس وقت، اور یہ پہلے پھل کا موسم تھا. یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں، پہلے پھل کے موسم میں آپ کو ایک ایسی شخصیت جس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی علامت ہے، وہ بھی پہلے پھل. تو سارا شہر نومی کو ایک بار پھر دیکھ کر خوش ہوا کہ نومی واپس آ گئی. لیکن اس کے ساتھ اس کے استقبال تو کیا، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس بات پہ ہنتے کہ اس کا کوئی بھی نہیں رہا، نہ شوہر نہ بیٹا. اس نے یعنی انہیں کہا کہ مجھے نومی نہیں بلکہ مارا. نومی کے معنی خوشگوار، اور مارا کا معنی تلخ کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا. یہ اس نے شکایت کی، اور وہ بھری پوری ہو گئی. یعنی شوہر بھی نہیں رہا، بیٹے بھی نہیں رہے، سب چھوڑ کے چلے گئے. 2 بیٹے تھے وہ بھی، تو خدا نے اسے خالی واپس کر دیا. یعنی وہ بیوہ تھی اور اس کا کوئی بیٹا بچہ نہ رہا. ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے کہ جب تھوڑی تکلیف پہنچی تو ہم خدا سے شکایت کرنے شروع کر دیتے ہیں، یہ خدا نے کیا کر دیا، یہ فلاں کر دیا، یہ کر دیا. ہم اپنے قصور کو نہیں دیکھتے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے. اعزائے گرامی قدر، جب ہم برگزشتگی میں خود برگزشتگی کے راستوں پر چلتے ہیں تو خدا ہمیں خالی واپس لائے گا، اور وہ تلخ تعذیب ہے، یعنی کام کی سزا دیتا ہے. اعزائے گرامی، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب روت ایک عجیب کردار ادا کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ وہ ساس سے کہا کہ آپ گھر میں رہیں، میں کما کر لاتی ہوں.
اب چونکہ وہ کٹائی کا موسم تھا، جو کٹائی، وہ کھیت میں جاتی ہیں. جس کا کھیت تھا وہ ان کے رشتہ دار تھے، قریبی تھے لیکن اتنے قریبی نہیں تھے. اس کا کھیت، جس کا کھیت تھا، اس کا نام تھا بوعز، بے واو عین زے. دیکھیے جو کہانی میں آپ کو، کہانی نہیں حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. قرآن میں کسی خاتون کا اتنا ذکر نہیں ہے سوائے جناب مریم سلام اللہ علیہ کا. تو روت کا اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ جب ہم آگے چلیں گے تو پھر آپ کو سمجھیں کہ روت کا کیا کردار رہا ہے. اور اب جب روت کھیت میں جاتی ہیں تو بوئز کی نگاہ پڑتی، یہ کون خاتون ہے با پردہ، چونکہ بوئز کو اتنا ملی تھی کہ نومی واپس آ گئی، اس کے ساتھ اس کی بہو بھی ہے، اور وہ با اخلاق ہے، با کردار ہے، پاک دامن ہے، چونکہ واپس نہیں گئی وہ اپنے کو. اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا کرے. تو اس نے بوئز نے روت کو بلا کر کہا کہ دیکھو تم کھانا ہمارے ساتھ کھانا، اور جو بھی کھیت کا ہوگا یہ تم جو لے گی وہ تمہارا ہو جائے گا. اور اپنے جو کارندے تھے، جو نوکر چاکر، اس سے کہا تھا دیکھو جب روت کھیت میں جب اناج وہ فصل جب اٹھائے، جب وہ چننے لگے وہ کٹے ہوئے فصل کو، تو تم آج کچھ چھوڑ بھی دینا، سارا نہ باندھنا. یہ دستور تھا اس زمانے کا کہ کھیت کے چاروں طرف کنارے کنارے پہ وہ چیز فصل چھوڑ دی جاتی تھی تاکہ غریب بیوہ مساکین جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کریں. آج کا زمانہ ہی نہیں ہے، آج تو بالکل ہی غریبوں کو تو کچل دیا جاتا ہے. شریعت کی بڑی پامالی ہوتی ہے لیکن فخر مباحات میں ہم مبتلا ہیں. لیکن وہ موئس جو وہ بھی باکردار تھا، با اخلاق تھا، اس نے اسے کہا کہ پہلے تو وہ تو پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، کہا یہ روت ہے، یہ بوئز نومی کی بیوہ بہو. عزیزان گرامی، دیکھتے ہیں کہ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روت شریعت کے تحت اسرائیلیوں کی اجازت نہیں تھی کس بات کی، کہ فصل کی کٹائی کے وقت کھیتوں کے بالکل صاف کر دے. ہمارے تو صاف کر دیا جاتا بلکہ جلا دیے جاتے ہیں تاکہ پرندے بھی نہ کھا سکیں. ان کے ایسا نہیں تھا، بلکہ حکم تھا کہ وہ کچھ فصل حاجت مندوں، پردیسیوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے بالی چننے کی خاطر چھوڑ دیں. اور یہ شریعت کی کتاب احبار کے 19ویں باب میں تفصیل سے ہے، 23 باب تک ہے، ملے گا آپ کو. اور استثناء کے 24ویں باب میں یہ واقعہ درج ہے. روت نے کھیتوں میں جا کر بالی جب چننے لگی تو اس قانون سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا. اور یہ اس خوش قسمتی نہیں تھی بلکہ یہاں الہی انتظام تھا. وہ اپنی مرضی سے تو گئی لیکن خدا اس کو لے کر جا رہا ہے یہاں پہ تاکہ کسی اور کے کھیت میں وہ نہیں جائے، کوئی بری نگاہ اس پر نہ پڑنے پائے. یہ ہے اصل خدا کا انتظام. اور بوئز اس وقت قوت میں تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، مالک تھا سمجھو پورے علاقے کا. لیکن کھیت میں بوئز نے اس مرحوم سسر کا ایک اصیل رشتہ دار تھا. عزیزان گرامی، بوئز جب بیت لحم پہنچا تو اس نے جوان عورت کے بارے میں جب پوچھا یہ کون ہے کیا ہے، تو اس نے اس کے ساتھ کھانا بھی کھلانے کے لیے، اور بلکہ اس شخص نے دعا دی کہ اسی کے وسیلے اس کا دعا جواب ملے گا. وہ روت تبدیلی ملک سے اس کے مذہبی پہلو کو پہچان لیتا ہے. کس کو؟ روت کو. کیونکہ اس نے یہاں یہوہ کے پروں کے نیچے پناہ لی. خدا جو ہے وہ نگہبان ہے، خدا ہمارا چوپان ہے. تو یہاں خدا اسے پناہ دیتا ہے، اور غالباً تشبیہ یہی ہے کہ چھوٹا سا پرندہ رضائی ماں کے پروں میں پناہ لے رہا ہے اور اعتماد تحفظ کے ہے. لیکن بعض حیران کن بات یہ تھی کہ ایک یہودی ہو کر ایک غیر قوم سے اس قدر محبت کا اظہار کر رہا ہے. لوگ سوچتے ہیں کیوں اظہار کر رہا ہے، اسے تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن عزیزان گرامی قدر جب آپ غور کریں گے تو وہی بات کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہاں اس روت کو وہ مقام ملے جس کی حالانکہ وہ مستحق نہ تھی. لیکن اس کی وجہ بوئز سن رکھا تھا کہ روت کس طرح نومی سے مہربانی سے پیش آئی اور کس طرح اس نے یہودی عقیدے کو قبول کیا. یعنی ایمان کی قوت یہاں ہے. بس عزیزان گرامی یہاں وقت کم ہے، ہم تھوڑے سے گفتگو کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلی نشست میں روت اور پھر وہ شخص جو اس کا بوئز ہے، اس کی حالت زندگی ہم پیش کریں گے دوسری نشست میں. تو ہم چند دقیقے رہ گئے تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے اپنے کارندوں کے ساتھ کھانے کی دعوت دی جیسا ہم نے آپ سے کہا. اور دن کے اختتام پر کچھ چننے کے لیے، یعنی جب وہ پھٹکنے لگتے ہیں اپنے اناج کو، تو ایک ایفا جو نکلے اور وہ سے خاصی مقدار میں اس کو بھی دی. یہ جاتی ہیں اپنے گھر. لیکن نومی کو ایک تشویش لاحق تھی، ایک فکر لاحق، تشویش نہیں بلکہ فکر لاحق تھی کہ جوان ہے، کسی طرح اس کا بھی گھر بس جائے،
اس کو بھی خامن مل جائے، لیکن اس کی چونکہ اولاد نہ تھی تو اسے ایک مشورہ دیتی ہے کہ ایسا کرو، وہ بوئز جو ہے وہ جب رات کو کھانا کھا کے سے تم اس کے پیروں سے لپٹ جانا۔ ایسا ہوتا تھا ہمارے ہم گو کہ ہماری یہ شریعت کے مطابق غلط مانا جائے، لیکن تھا کہ اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، اگر وہ کوئی چاہے پاک دامن اس کے خاندان میں شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ 3 چیزیں ہوں گی اس میں واپس ملنے کی۔ عزیزان گرامی، وہ جب رات بوئز جب سو جاتا، اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر کے پیر پکڑ کر کے وہ اظہار کرتی ہے کہ اس سے شادی کی جائے، لیکن بوئز کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ابھی نہیں، ابھی تمہارے ایک اور رشتہ دار ہے جو خونی رشتہ ہے جس سے اس خاندان کا، اگر وہ انکار کر دے تو پھر میں اس کے ساتھ پھر میں تمہارے ساتھ سوچوں گا۔ یعنی اس دور کا یہ تھا کہ زمانے کے دستور شوہر کی وفات کے بعد بیوی اپنے سسرال میں یا اس کا جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، اور جو پہلی اولاد ہوگی وہ اس کے سابقہ شوہر سے منسلک کر دی جائے گی۔ بس یہاں یہی ہے کہ جب اور روت کو اس سے چھڑانے والے کون تھے؟ کیا واقعی اس نے انکار کر دیا تھا؟ تو پھر کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ روت کی زندگی ایک عجیب کیفیت کی زندگی تھی، اور وہ زندگی ایسی تھی کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت سے برکت کی طرف اس کی زندگی آتی ہے۔ استثنا کی کتاب میں ایک حوالہ ملتا ہے، اس میں کہا گیا کوئی بھی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو 10ویں پشت تک، اور اس کی نسل میں کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی نہ آئے۔ لیکن گرامی کہ علماء اس حکم کو 2 مختلف تفاسیر سے پیش کرتے ہیں۔ یہ لعنت عورت کے لیے نہیں، روت 10ویں پشت کے بعد آئی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہم خدا کی اس قوی لعنت کے بالائے طاق رکھیں۔ اس نے زندہ ایمان اور خدا خالق سے محبت کے باعث اسرائیل کی نسل کو برکت میں شامل کرتا ہے۔ روت ایک پاک دامن اور محبت کی کرنے والی عورت تھی۔ اس نے آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ نومی کے خدا اور لوگوں کو قبول کیا اور اپنایا۔ اس نے اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ اپنے ساس پر کہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے قدم بڑھایا، اور ایک لعنتی قوم عورت اپنی ایمان کے باعث اسرائیل قوم میں داخل ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جب کسی بھی غیر قوم سے ہوں تو ہمیں خدا پر اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو خدا ہمیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اگر آپ روت کی کہانی کو بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اسکرین پر جب دکھائے جائیں گے ای میل، واٹس ایپ یا ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، آپ ہمیں پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی کتاب مقدس فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست میں ہم دوبارہ وہاں سے آئیں گے، اختتام پذیر لائیں گے کہ ہاں روت کی زندگی میں خوشگواریاں کیسی آئیں، برکتیں کیسی آئیں۔ تو اگلی نشست پھر حاضر ہوں گے، اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔